بس عمران خان صاحب کی جماعت کا چونکہ ذکر ہوا تو اس کے اوپر میرا آپ سے سوال ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے، آپ نے دیکھا دھڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان زیادہ داغے جا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کم جو ہے وہ اس وقت ان کا توجہ ہے۔ تو کیا یہ جو دھڑے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ عمران خان سے بھی مخلص ہیں؟ معاملہ اصل میں گیم ہے کیا؟ کھینچا تانی کس چیز کی ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جو مقبول جماعتیں ہوتی ہیں تو ان میں ایک دھڑے بندی عمومی طور پر ہوتی ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی میں کئی دھڑے سامنے آئے تھے۔ پھر جب نواز شریف اقتدار میں تھے یا وہ تو پھر چودھری نثار اور خواجہ آصف کے درمیان، تو یہ ایک روایتی طور پر ہوتا ہے، لیکن بالآخر پارٹی کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی جب پیپلز پارٹی میں دھڑے بندی ہوئی تو مصطفیٰ کھر الگ ہوئے تھے، حنیف رامے کی مساوات پارٹی سامنے آئی تھی، کوثر نیازی ایک الگ جماعت لے کر آئے تھے، مصطفیٰ جتوئی بعد میں نیشنل پیپلز پارٹی لے کر سامنے آئے تھے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے اندر جب دھڑے بندی ہوئی تو اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی جماعت میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، لیکن اس جماعت میں نواز شریف کے بعد سب سے اہم ترین لیڈر چودھری نثار اور خواجہ آصف کے درمیان دھڑے بندی تھی، لیکن آج چودھری نثار کہاں ہے؟ تو الٹیمیٹلی اس کے بعد میں نقصانات ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندیاں کچھ زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور یہ دھڑے بندیاں سیاسی تو زیادہ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے معاملات ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ٹیبل پر 4 لوگوں کو برطرف کرنے کی سمری پڑی ہے، لیکن وہ ان کو سائن نہیں کر سکتے، وہ ان کو برطرف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کا تعلق دوسرے گروپ سے تھا۔ یعنی اس میں ایک فیصل ترکائی ہے جو شاہرام ترکائی کے بھائی ہیں، دوسرے ظاہر شاہ تورو ہے جو فوڈ منسٹر ہے اور جن پر 5 ارب کرپشن کا الزام ہے گندم خریداری میں، تو ایک اور مشال یوسف زئی تھی جو ایڈوائزر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مضبوط گروپ سے اپنے الگ الگ گروپ سے، اور ان کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں، تو ان کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نظریاتی طور پر تو دھڑے بندے کوئی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر نظریات تو ہمیں دکھائی نہیں دیے، لیکن اپنے اپنے مفادات کے لیے دھڑے بندیاں ہیں، اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جماعت کو، اور پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسے میں جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا عمران خان کے لیے کوئی ریلیف کا رستہ نکال سکتے ہیں؟ جو کہ جیسے کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایسے تو عمران خان رہا نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی پریشر کام کرتا تو نیا مقدمہ تو نہ بنتا۔ ابھی ایک نئے مقدمے کی منظوری دے دی تو پنجاب گورنمنٹ نے، جو ریاست توڑنے کا مقدمہ ہے، آپ کو پتا ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والا، تو کیا سختیاں عمران خان پہ مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں علی بھائی، میں نے کل اپنے ویلاگ میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تو وہ یا تو ناسمجھ ہے یا بے خبر ہے، کیونکہ جو نیا مقدمہ بن رہا ہے تو وہ مقدمہ سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے جب بھی بنا ہے تو وہ بہت دور تک گیا۔ یعنی شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگر اطلاع سازش کیس بنا تھا، پھر جو بھی ہوا، پاکستان بھی 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، شیخ مجیب بھی الگ ہوئے، لیکن کم از کم شیخ مجیب الرحمان کو متحدہ پاکستان میں ایکسیپٹنس نہیں ملی تھی۔ بھٹو صاحب کے خلاف اس سے ملتا جلتا، گو کہ وہ نواب محمد احمد خان کیس تھا، لیکن جب وہ اس نہج پر معاملات چلے گئے تو پھر بھٹو صاحب پھانسی بھی چڑھ گئے تھے۔ اسی طرح کا مقدمہ اس سے ملتا جلتا ہائی جیکنگ کیس نواز شریف کے خلاف بنا تھا،
تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جبکہ اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور پوزیشن میں ہے، اسے ایک طاقتور رد عمل کا بھی سامنا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت سے انکار تو نہیں کر سکتے ہم، اور ایک جذباتی اور طاقتور رد عمل کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب تک نہیں پہنچے۔ تو یہ ان لیڈروں کی بات میں کر رہا ہوں جو بہت ہائی کیلیبر کے لوگ تھے، جنہوں نے ڈیلیور بھی کیا تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات انجام دی تھی۔ 1971 کا آئین بنایا تھا، شملہ معاہدہ کیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان میں بہت بڑی اکثریت حاصل تھی، فاطمہ جناح کے ساتھی رہے تھے، نواز شریف نے سی پیک اور موٹر ویز بنائے، ایٹمی دھماکے کیے، یہ ان کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھگتا۔ تو پھر عمران خان کے کریڈٹ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جماعت کے اندر تو کوئی میچورٹی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے، ان کے کارکنوں کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے، وہ صرف گالم گلوچ تک محدود ہے۔ تو مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے، یا جو میں پریڈکشن کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کہ ایسا ہو، لیکن جو میں پریڈکشن کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے آنے والے دن انتہائی مشکل ہوں گے، اور ان مشکلات میں سے عمران خان کی ذات کی پسپائی صرف نہیں ہوگی، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت توڑ پھوڑ بھی نمایاں ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا چونکہ آپ ان معاملات کو کور بھی کرتے ہیں، آپ کی گہری نظر بھی ہے، جو عدالتی امور ہیں اسلام آباد کے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں، امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے۔ اس وقت ایک جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا دباؤ کا، ان کے خلاف ایک ریفرنس آج فائل ہوا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جوڈیشل کونسل میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی ڈگری مبینہ طور پر جو ہے وہ جعلی تھی، اور وہ سارا کیس آپ کی نظر میں ہوگا۔ وہ کیا ماجرا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنا مضبوط کیس بننے جا رہا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیے، فی الحال تو یہ ایک الزام کی شکل میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معاملات سپریم جوڈیشل کونسل تک گئے، یا ایک عام شہری نے اس کے خلاف شاید رٹ بھی کیا ہے، تو صرف یہ تو نہیں ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ یعنی جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جو ابھی سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ان کی بیٹی کے ایکسیڈنٹ سے جو نوجوانوں کی شہادت ہوئی تھی، تو اس کے والد بھی کئی دنوں سے چیخ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر امریکن گرین کارڈ ہولڈر کے معاملات ہیں، پھر کچھ اور، ایک رحمان جہازوں والا کی بات بھی میں نے کی تھی۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کسی طور اس ملک کے لیے اور آئین و قانون کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو سراہا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو اتنا زیادہ کمزور تھا، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذاتی کمزوریاں تھی، تبھی تو وہ بلیک میل بھی ہوئے، اور تبھی تو وہ جھک بھی گئے تھے۔ اور چونکہ اس زمانے میں انویسٹیگیشن کا یہ معیار نہیں تھا، لوگوں کی رسائی نہیں تھی، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ نہیں تھا، اب سب کچھ انتہائی فاسٹ ٹریک پر آ گئے ہیں، اور فوری طور پر جو بھی غلط چیز ہو تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہی کچھ جوڈیشی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یا کے بعد دیگرے بہت سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد جوڈیشل سسٹم کو بھی ٹریک پر آنا پڑے گا، اور یہاں پر ایسے لوگوں کی موجودگی ضروری ٹھہرائی جائے گی جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا بیسیکلی اینڈ ریزلٹ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ نے جیسے شہزاد ملک صاحب کا بھی ذکر کیا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی۔ آئی جی صاحب نے بتایا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے حادثے کی، اس میں خاتون بتایا، مبینہ طور پر وہ بتایا جاتا انہیں کی بیٹی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ گوشت ڈرائیور ہے۔ تو آپ اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھتے کیا ہے؟ کیا یہ جج صاحب، یہ دونوں جج صاحبان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جن کا کردار صاف نہیں ہے، تو کیا وہ رہ پائیں گے جوڈیشل سسٹم میں، یا اس وقت صفایا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب تک ہم لوگ، میں، آپ، یعنی انٹیلیجنشیا کے لوگ جب تک اپنی جگہ ڈٹے نہیں رہیں گے، جب تک ہم پریشر بلڈ نہیں کریں گے، جب تک ہم اوپینین بلڈ نہیں کریں گے، تو پھر تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔
لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا اور ہم نے اس صبح شام جسٹس فائزیزا کے خلاف بولنے کی بجائے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جو واقعی غلط ہو رہی ہے، تو اپنا یوٹیوب چینل بیچنے یا ڈالر کمانے کی بجائے اگر ہم نے اپنا ٹارگٹ ان معاملات کو رکھا جس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم تباہ ہوا، جس سے نظام انصاف برباد ہوا، جس سے آئین و قانون کمزور پڑ گیا، جس سے مارشل لاء اور آمریتوں کو راستے ملے، اور ظاہر ہے کہ یہی لوگ تھے، یہ جسٹس منیر یا جسٹس مولوی انوار الحق یا ارشاد حسن خان یا ثاقب نثار، عطا بندیال، یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں تھے، یہی ہمارے معاشرے کے لوگ تھے، اور وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے تھے، اور ان کی ذاتی کمزوریاں تھیں، اور انہی کمزوریوں کی بنیاد پر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو ہمیں یعنی انٹیلیجنشیا صحافت کو چاہیے کہ ہم پریشر بلڈ کریں، ہم اوپینین بلڈنگ کریں اس حوالے سے، اور موٹیویٹ کریں لوگوں کو، ایجوکیٹ بھی کریں، تو پھر ایک مخصوص وقت کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال، دو آخری سوال ہے۔ مخصوص نشستوں کا مختصر آنسر کیجیے گا، ان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل کس کو ملے گی، کیونکہ کیس بس کنکلوژن کی طرف ہی ہے۔ تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو کورٹ نے ہی کرنا ہے، لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا، لیکن سپریم کورٹ میں موجودگی کے دوران وہاں پر جو ریمارکس آتے ہیں، جو ججز جو کوسچنز کرتے ہیں لائر سے، جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس سے البتہ ہم ججز کا ذہن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنے کا امکان انتہائی کم ہے۔ جب ہم اس کے لیگل اس پہ جاتے ہیں تو ایک جذباتی بات تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں، ہم تمام حقائق کو پرکھیں، اس کے لیگل پوزیشن کو ڈسکس کریں، یا جو وکلاء سے ہماری بات ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی۔ حکومت کو ملیں گی یا کوئی نظریہ ضرورت آئے گا وہاں پہ بھی؟ اب چونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے تو کورٹ کے فیصلے، ظاہر ہے میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، فیئر ہے نا، تو فیئر وہ ہے نا۔ پریڈکشن تو کر سکتے ہیں، لیکن کورٹ کے حوالے سے قبل از وقت میں کچھ کہوں گا تو آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں علی صاحب آپ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جذباتی بالکل سمجھ گیا، جذباتی میں رائے سے بالکل سمجھا۔ گریز آخری کرتا ہوں۔ سوال ہے، مختصر آنسر کیجیے گا، کیونکہ آپ اس کے اوپر بھی بڑی عبور حاصل رکھتے ہیں، مطلب مولانا وغیرہ کو بھی بڑا قریب سے جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ابھی تک جو معاملات ان کے چل رہے ہیں، وہ جو سپریم کورٹ میں مخالفت کی انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کی، اس کے بعد تو کافی زیادہ تبدیلی نظر آئی، کیونکہ کارکن تو گالیاں نکال رہے تھے مولانا کو پی ٹی آئی کے۔ دیکھیں ہم تجزیہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اسی لیے بیٹھے رہتے ہیں میڈیا میں کہ تجزیہ کریں۔ مولانا نے کی جماعت نے سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشن کا ساتھ دیا، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آئے، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا۔ لیکن اس سے پہلے مولانا نے جب میڈیا ٹاک کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد، تو مولانا نے دو باتیں کی۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کا وقت تو ہمارے پاس آیا، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بنائی جو باقاعدہ طور پر مذاکرات کو آگے بڑھائے۔ ایک انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری بات انہوں نے میں اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، دوسری بات انہوں نے پولیٹیکل حوالے سے کی اور پی ٹی آئی پر تنقید کی، لیکن میں جو پس منظر جانتا ہوں تو مجلس عاملہ کے اندر شدید مخالفت موجود تھی، اور جمعیت العلماء اسلام، ان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ ایک طویل جدوجہد اور سیاسی عمل سے گزری جماعت ہے، اور انہوں نے بہت گرم و سرد زمانے دیکھے ہیں، اور پھر مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے۔ تو پھر اس جماعت کے کلچر، اس کی تاریخ، اس کی حیت، اس کے مزاج کو پرکھتے ہوئے میں نے بارہا کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جمعیت العلماء اسلام جیسی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ چلے۔
دوسری طرف ANP کو آپ دیکھیں تو گو کہ ایمل ولی مولانا کے مقابلے میں اتنے زیادہ جہاندیدہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو پہلے دن سے فاصلہ رکھا PTI کے ساتھ۔ مولانا نے شاید کچھ معاملات کو دیکھا، لیکن مولانا بھی بعد میں مایوس نظر آئے۔ لیکن میرے معلومات کے مطابق جب پرائم منسٹر شہباز شریف کی مولانا سے ملاقات ہوئی تھی تو کچھ معاملات، کچھ سنجیدہ معاملات پر گفتگو ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد معاملہ دوسری طرف چلا گیا۔